الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا درس قرآن میں سورہ النجم تھی۔ سورہ النجم مکی آیات میں سے ہے۔ اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہے 62 یعنی 62 آیات، جس میں سے ہم نے یہ آج جو ہے چوتھا حصہ ہے اس سورت کی چند آیات کا۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 5 تک، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 6 سے 9 تک، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 10 سے 18 تک، اور آج چوتھا حصہ آیت نمبر 19 سے 25 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ ان دو آیات میں اللہ فرما رہا ہے، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا اور تیسرے منات کو کبھی دیکھا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ ان کے جو بت تھے 3، لات، عزا اور منات، چونکہ وہ ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، تو کہا گیا کہ کیا تم نے لات، عزا اور منات، کیا ان کو کبھی دیکھا ہے؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ جو تقسیم کرتے ہو کہ ہمارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جو فرشتے تھے، فرشتوں کو مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ یہ کفار جو تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بیٹوں کے اوپر فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ تمہاری یہ جو تقسیم ہے کہ بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے، اللہ فرماتا، پھر آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تقسیم تو پھر غیر عادلانہ ہے۔ اللہ فرما رہے یہ تمہاری تقسیم عادلانہ، منصفانہ نہیں ہے، ظالمانہ ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ آیت نمبر 23، فرمایا دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ چند نام ہیں، یعنی لات، عزا، منات، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ گھڑ لیے ہیں، یعنی بے معنی محمل قسم کے۔ تو اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی تمہارے ان بتوں کے نام کی، ان کے حق ہونے کی اللہ نے کوئی بھی دلیل قرآن میں نازل نہیں کی۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے دل کی مانتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو گمان میں، وہم میں ان کے آتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی کتاب ہدایت بھی ہے اور ہادی بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے وہم اور اس سے خیال لیتے ہیں، وہم سے اور ہوائے نفس سے یہ کام لیتے ہیں۔ پہلی آیات جو 18 آیات گزری ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، وحی کا ذکر کیا، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی نشانیوں کا ذکر کیا، جو تفصیل سے ذکر معراج بھی آیا تھا اس میں۔ تو ان آیات کے بعد، 18 آیات کے بعد، ان آیات میں
یعنی خاص طور پہ آیت نمبر 19 اور 20 میں، ان دو میں اللہ تعالیٰ نے اب مشرکین اور کفار کے جو باطل عقائد و نظریات تھے، 18 کے بعد تو ان کے سارے عقائد اور نظریات کو اللہ نے بیان کیا، تو لیکن خاص طور پہ 19 اور 20 میں ان کے جھوٹے خداؤں کو ذکر کیا، تو لہٰذا آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین زمانہ جاہلیت میں جو انہوں نے 3 خدا اپنے لیے بنا رکھے تھے، پہلا انہوں نے اپنے لیے خدا بنایا تھا، اس کا نام تھا منات، جو کچھ عرصے بعد انہوں نے دوسرا اپنا خدا بنایا تھا، اس کا نام تھا لات، پھر جو تیسرا انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا اس کا نام تھا عزا۔ تو یہ 3 خدا عربوں نے یعنی لوگوں نے اپنے بنائے تھے، تو 3 ان کے یہ نام ہیں۔ تو اب یہ جو زمانہ جاہلیت میں یہ جو مشرکین تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ 3 بت کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ ان بتوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، بتوں کو بھی کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ یہ جو بت تھے یہ عورت کی تمثیل میں مورتیاں تھیں، تو یہ ان کو بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح سے یہ فرشتوں کو بھی کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اپنے بتوں کے درمیان اپنے تخیلاتی طور پہ فرشتوں کی بھی وہ تصویریں جو ہے وہ مورتیاں بنا کے عورتوں کی شکل والی وہ اپنے ان بتوں کے ساتھ کھڑا کرتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں خدا ہیں وہ بھی عورتیں، اور یہ جو ہیں جو فرشتے ہیں وہ بھی عورتیں۔ تو یعنی اس طرح سے یہ احمق قوم یہ تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو 3 بت تھے، پہلا تھا لات، دوسرا تھا منات، اور تیسرا تھا عزا، یعنی 3 یہ جو بت ہیں۔ یہ لات بت یہ کیا تھا؟ یہ عورت کی شکل میں بت تھا۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ ایک شخص کا مجسمہ تھا جو حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو اور روغن، اس زمانے میں ستو اور روغن جو ہے وہ ملا کر کھلاتا تھا، عربوں کی ایک مرغوب غذا تھی، تو ستو اور روغن ملا کر لوگوں کو حاجیوں کو کھلاتا تھا تو لوگ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کا مجسمہ بت بنایا گیا، یعنی جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہ بھئی یہ تو ہم جب حج کرتے تھے یہ ہمیں ستو کھلاتا تھا اور ہمیں جو ہے روغن پلاتا تھا ساتھ میں، تو ہمارا خدمت گزار تھا، اس کی عقیدت اور محبت میں لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا مجسمہ بنایا، بت بنایا۔ تو اس طرح سے محمد وعالم اس طرح سے انہوں نے اپنی عقیدت اور محبت کے کام کو دین میں داخل کر دیا۔ تو بعض کام ایسے ہی ہوتے ہیں معاشرے میں، جب عقیدت اور محبت کی وجہ سے دین کے نام میں ہم اس کو داخل کریں گے تو پھر وہ دین کا حصہ بن جائے گا، اور قیامت والے دن ہم سب کو جواب دینا ہے۔ عقیدت اور محبت کی نام پر ہم جو دین میں چیزیں داخل کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اپنے ہر کام سے پہلے ہم علماء سے پہلے پوچھیں ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کا معصومین کی تعلیمات میں کس چیز کی اجازت دی ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے عقیدت اور محبت کے نام پہ انہوں نے مجسمہ بنایا، تو یہ جو ہے لات بت جو ہے اس طرح وجود میں ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے انہوں نے عورت والی دے دی۔ لیکن بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ ایک پتھر تھا، لات ایک پتھر تھا جس پر ایک شخص بیٹھ کر حلوہ بناتا تھا، اور شکم پرست لوگ یعنی کھانے سے محبت کرنے والے لوگ جو یہاں آتے تھے تو اس کا حلوہ جو تھا بڑا ٹیسٹی ہوتا تھا، آ کر کھاتے تھے، تو اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اسی پتھر کو جو ہے وہ بت بنا دیا اس کی یاد اور عقیدت میں، یہ کہا کہ ہمیں یہ جگہ بھولنے نہیں دیتی، تو جب وہ جگہ ہمیں بھولتی نہیں ہے، وہ حلوہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے انہوں نے عقیدت اور محبت کے نام پہ اس پتھر کو خدا بنا دیا۔ تو یعنی دیکھیں عقیدتیں اور محبتیں انسان کو واقعاً برباد کر دیں، بے دین بنا دیتی۔ ہر کام سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حتیٰ کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں،
نماز کے بعد کبھی ہم لوگوں نے پوچھا؟ ہم نماز کے بعد مثلاً کوئی ذکر بلند کرتے ہیں، کوئی آواز بلند کرتے ہیں، کسی امام نے حکم دیا، کسی امام نے اجازت دی، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی عقیدت کی وجہ سے ایک چیز سے پیار کرتے ہوں، ہر ایک چیز کا اپنا مقام ہے، ہر ایک چیز کی اپنی شان ہے، تو لہٰذا ہم ہر چیز کو ہر جگہ شامل نہیں کر سکتے۔ عقیدت اور محبت دین کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو باقی قیامت والے دن سب نے جواب دے۔ یہ تھا لات بت انہوں نے کیسے وجود میں آیا۔ دوسرا بت تھا عزا۔ مکہ میں ایک قبیلہ آباد تھا جو اس بت کی عبادت کرتا تھا، اور میدان احد میں ابو سفیان جو تھا وہ اس نے اسی بت عزا پہ فخر کیا تھا۔ ابو سفیان نے اس نے کہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، فخر سے کہتا ہے اے مسلمانوں ہمارے لیے تو عزا بت ہے، تمہارے لیے تو عزا خدا نہیں ہے۔ یعنی بدبخت وہ عزا خدا پہ یعنی مورتی پہ وہ فخر کرتا تھا ابو سفیان، تو اس لیے ابو لہب کے ناموں میں سے بھی ایک نام عبد العزا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے عزا بت کی یہ، اور یہ بھی جو ہے کیا ہے، یعنی ایک دیوی تھی، یعنی خاتون کی شکل میں اس کی مورتی تھی۔ تیسرا ان کا جو بت تھا وہ تھا منات۔ تیسرا لات، عزا اور منات یہ کعبہ کی طرح اس بت کا یہ کافر مشرک لوگ جس طرح کعبے کا طواف کرتے حج کرتے تھے، اسی طرح منات کا بھی حج کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کعبہ کے حج سے فارغ ہونے کے بعد وہیں سے نعرہ بلند کرتے لبیک لبیک یا منات کہتے ہوئے یہ اس وادی میں جاتے تھے جس وادی میں یہ بت تھا، یعنی مقام قدید پر، وہاں پہ مکہ کے قریب ایک مقام قدید ہے، تو وہاں پر یہ جاتے تھے، اس بت کو اس کا طواف کرتے، اس کا حج کرتے، اور وہاں پہ حتیٰ کہ قربانی کرتے۔ تو یہ جو تین بت تھے لات، عزا اور منات، یہ تینوں بت ان کے مندر علیحدہ علیحدہ تھے، عورتوں کی شکل میں ان کی مورتیاں تھیں، لیکن ان کی مورتیاں جو تھے مشرکین وہ کعبے کے ارد گرد بھی رکھتے تھے، جس طرح آج کے دور میں ہندو اپنے مندروں میں مورتیاں رکھتے ہیں رام کی یا دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں بھی ان کی مورتیاں رکھتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے یہ اس طرح سے یعنی یہ رکھتے تھے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بت پرستی کا وجود کیسے آیا؟ حالانکہ سلسلہ کس سے چلا؟ سلسلہ انبیاء سے چلا، سلسلہ تو ہادیان سے چلا نا۔ حضرت آدم ہادی تھے، پہلے ہادی آئے پھر مخلوق، تو ہادی پہلے تھے، حضرت آدم پہلے تھے، تو پھر یہ سلسلہ بت پرستی کیسے چلا؟ تو یہ سلسلہ بت پرستی کے بارے میں جو علماء مورخین نے جو بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس کی قوم جو تھی یہ بت پرستی میں سب سے پہلے مبتلا ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے میں بہت خوبصورت حسین و جمیل تھے، تو ان کی وفات کے بعد جو ان کے پیروکار تھے وہ غمزدہ ہوئے، ان کو یاد کر کے روتے تھے، بہت یاد کرتے تھے۔ جب ایک وقت گزرا تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو کہ تم لوگ کب تک روتے رہو گے، آؤ میں تمہارے لیے جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، دیوار کے اوپر جو ہے نا حضرت ادریس کی تصویر بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ ہم اس کی زیارت کرتے رہیں۔ اب انہوں نے حضرت شیطان کے مشورے پر حضرت ادریس کی دیوار پہ تصویر بنائی، تو یہ خوش ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس قوم میں تصویر سے مٹی اور پتھر کے مجسموں میں انہوں نے اس کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو یہ بت پرستی جو ہے یہ معمول بن گیا۔ تو دیکھیں ابتدا کیا تھی؟ تصویر کی زیارت،
اسی طرح بعض نے نقل کیا کہ حضرت آدم کی جو ہے وہ مورتی بنائی تھی تصویر کے طور پہ، پھر بعد میں بعد والی نسلوں نے اس کو جو ہے وہ گمراہی کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہی خدا تھے، تو لہٰذا پہلے والی نسلوں نے کچھ سمجھ کے بنایا، بعد والی نسلیں گمراہ ہو گئیں۔ ہم سب کے لیے پیغام ہدایت ہے، ہم بھی کوئی کام ایسا نہ کریں جس کے بعد ہمارے مرنے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ دین کا حصہ قرار پائے، اور قیامت والے دن ہم سب سے اس کے بارے میں جواب ہوگا۔ بتاؤ کس بنیاد پر آپ نے اس کو دین میں داخل کیا؟ دین وہی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے، یا قرآن ہے یا پاک سنت ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل دین میں داخل کر دیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے فلاں چیز پسند ہے۔ اہل بیت کی محبت اور عقیدت مودت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی محبت کے نام پہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کسی چیز کا اضافہ کر دیں دین میں، کسی چیز کو کم کر دیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے تو بت پرستی کا وجود آیا، اب عربوں میں یہ بت پرستی کا رواج کیسے آیا؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ عربوں میں یہ جو بت پرستی تھی، ایک شخص تھا عرب میں جس کا نام تھا عمرو بن لاہی الخزاعی، یہ مکے کا رہنے والا تھا اور یہ سردار تھا۔ یہ سفر شام پر گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہیں، تو اس کو ان کا انداز پسند آیا، وہاں سے ایک اس نے بت خریدا اور اس بت کو یہ ساتھ لے کر آیا، اس بت کا نام ہبل رکھا اور اس کو اس نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے نصب کر دیا، اور اس وقت جو ہے اس وقت سے عرب میں بت پرستی کا جو ہے وہ زور پکڑنا شروع ہوا۔ تو لہٰذا اب دیکھیں یہ عرب، یعنی اسی عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بت پرستی کا خاتمہ کیا، بتوں کو پاک کیا۔ تو لہٰذا افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب دبئی میں ایک بہت بڑا مندر بنا ہے، یہ حالیہ میں اسی سال سن 2024 میں دبئی میں ایک بہت بڑے مندر کا افتتاح کیا۔ یعنی اب یہ ان عربوں کو کیا ہو گیا ہے، جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں اور یہ جو ہے خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں کا سربراہ کہلواتے ہیں، لیکن یہ یعنی کافروں کو جگہ دینا اور کافروں کا عبادت خانہ بنوانا، مندر بنوانا، تو اس سے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی اسلام ان کے اندر راسخ نہیں ہوا ہے، نام کے مسلمان ہیں لیکن کام جو ہے وہ کافروں والے۔ تو لہٰذا یہ بت پرستی جو ہے، اسلام میں بت پرستی حرام ہے، اسلام میں بت پرستی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور بت پرستی سے انسان کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ لہٰذا بت خانوں میں عبادت کی غرض سے جانا حرام اور شرک ہے، بت خانوں کی تعمیر کرنا، اجرت لینا حرام، بت خانے میں مزدوری کرنا بھی حرام۔ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ فلاں مندر ہم نے بنایا، فلاں مندر، حرام ہے یہ ایک آپ نے حرام کیا، دوسرا آپ گناہ پہ فخر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے بت خانوں میں مندروں میں جا کے ایسا کام کرنا جس سے بت خانوں کی ترویج لازم آئے، وہ بھی حرام۔ مثلا مثال کے طور پہ بت خانے میں جا کے ہم بت کے اوپر جو ہے مثلا سامنے جھک کے تصویر بنائیں، اپنی بنوائیں، بتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنائیں، بتوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بنوائیں، یا بت خانے میں جا کے پرساد ان کا کھاتے وقت یا لیتے وقت تصویر یا ویڈیو بنوائیں، تو یہ ساری ہم کیا کر رہے ہیں اپنے عمل سے؟ بت پرستی کی ترویج کر رہے ہیں۔ وہ تصویر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ پھر اس کو وائرل کرنا، یہ تو آپ اپنے عمل سے مسلمان ہو کے بت پرستی کی آپ ترویج کر رہے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ، یہ شرک اور کفر ہے۔ تو بہرحال جہالت کی وجہ سے بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے،
ایک مفتی صاحب ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی نیاز پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی نیاز پر دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ نیاز کھانا صحیح نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کالی ماتا کے مندر کے اندر بھی گئے بیٹھے ہیں، اور وہاں پر جو ہندو وہاں پر جو ہیں، جو مندر کے اندر کے انتظامیہ ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے وہ ڈرائی فروٹس بھی کھا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نیاز کھانا حرام، اور کالی ماتا کے مندر میں ڈرائی فروٹس کھانا حلال۔ اب کیا ہم یہ اس دین پر سلام؟ ایسا دین آپ کو مبارک ہو، جو دین آپ کو کالی ماتا کے مندر کے اندر ڈرائی فروٹ کھانے کو اجازت دے رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نیاز آپ کے لیے حلال نہیں سمجھتا، ایسا دین آپ کو مبارک ہو۔ تو بہرحال یہ تعصب ہے۔ تو یعنی کالی ماتا کے مندر میں جانا بھی جائز، وہاں پر کھانا بھی جائز، اور امام حسین علیہ السلام کے عزا خانے میں جانے سے بھی روکنا، اور نیاز کھانے سے بھی روکنا، یہ کھلا تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو لہٰذا یہاں پر یعنی ایسے لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اور اصلاح ہو جائے کہ بت پرستی جو ہے، اس کا وجود کیسے آیا؟ تصویر سے۔ حضرت ادریس کی تصویر بنائی گئی پہلے دیوار پر، اس تصویر کے بننے کے بعد مجسمہ سازی کی طرف آئے۔ تو یہاں پر ایک اصلاحی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ائمہ ہدی علیہ السلام کی تصاویر بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایران اور عراق میں اتنی تصاویر فروخت ہو رہی ہیں، اور وہ سڑکوں پہ روڈوں کے اوپر حتیٰ کہ تصاویر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچنے والوں کے بھی پاؤں زمین پر، تصویریں بھی زمین پر، اور خریدنے والے بھی زمین پر۔ اپنی ایمان سے بتائیں، میرے یا آپ کے ماں باپ کی زمین پر کوئی ہمارے قدموں میں تصویر رکھے، ہم اپنے ماں باپ کی توہین سمجھیں گے یا عزت سمجھیں گے؟ توہین سمجھیں گے۔ ائمہ ہدی، انبیاء، معصومین کی تصاویر قدموں میں رکھنا، امام حسین کی تصویر، اور پاؤں میں مولا علی کی تصویر، پاؤں میں حضرت عباس علمدار کی تصویر، پاؤں میں۔ تو لہٰذا یعنی اصل میں یہ دشمن کی سازش تھی، ان تصاویر کو اس طرح بناؤ کہ ان مقدس ہستیوں کے تقدس، ان کا جو احترام ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ یہ تصاویر بنانا ہمارے فقہاء امامیہ فرماتے ہیں، انبیاء کی خیالی تصاویر بنانا، یا پھر ائمہ ہدی علیہ السلام کی یہ تصاویر بنانا، یہ اور بنا کر ان کو اویزاں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ حرام ہے۔ تو ہمارے فقہاء ان کو حلال نہیں سمجھتے، ایسی تصاویر بنا کر پھر آپ ان کو منسوب کریں۔ بعض تصاویر جو ہم نے خود دیکھی ایران میں، خدا گواہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے، اتنی فحش اور غیر اخلاقی تصاویر جو بنا کر بی بی خدیجہ طاہرہ کی طرف یا دوسری ہستیوں کی طرف نسبت دی گئی۔ تو بہرحال یعنی ان تصاویر سے اجتناب کیا جائے۔ آج بعض لوگ جو ہے وہ گھروں میں معصومین کی تصاویر لے کر آتے ہیں، کربلا اور نجف سے اپنے گھروں میں اویزاں کرتے ہیں، یہ فلاں امام کی تصویر ہے، یہ فلاں امام کی، یا عزا خانوں میں اس سے اجتناب کریں۔ یہ لہٰذا علماء ہمارے اس کی اجازت نہیں دیتے، معصومین کی طرف اس کی نسبت دینا یہ درست نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ جب سید الرسل مکہ میں آپ گئے تھے نا، فتح مکہ کے موقع پر، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے وہاں کون سا کام کیا تھا؟ جو مشرکین نے انبیاء کی خیالی تصاویر بنا کر اویزاں کی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی، سید الرسل نے سب سے پہلے ان تصاویر کو خراب کیا، ان تصاویر کو خراب کر دیا۔ یہ جیلی تصاویر ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا، رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو یمن بھیجتے ہوئے وصیت کی کہ یا علی
یمن میں جو تصاویر انبیاء کی طرف منسوب ہو کے آویزاں ہیں ان سب کو اتار کر مٹا دینا۔ لہذا رسول اللہ مولا علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ہم غور کریں، رسول اللہ مکہ میں تصاویر اٹھا کے خراب کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام یمن میں تصاویر اتار کے ساری مٹا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ جب نبی اور امام علی اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ انبیاء ما سبق کی تصاویر خیالی بنا کر آویزاں کی جائیں، تو کیا یہ ہستیاں راضی ہوں گی کہ جو انبیاء سے افضل نبی ہیں سید الرسل ان کی تصویر بنا کر آویزاں کی جائے، یا مولا علی علیہ السلام کی تصویر بنا کے یا ان کی اولاد کی تصویر بنا کے آویزاں کی جائے؟ تو لہذا غیر مناسب ہے ان کی تصاویر بنا کر اس طرح آویزاں کرنا۔ تو یعنی یہ پہلی چیز۔ دوسری جو اصلاح ہونی چاہیے، دیکھیں مشرکین نے عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو کام کیا اس سے دین میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کیا انہوں نے۔ اب ہم بھی یہ دیکھیں کہ کہیں ہم بھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں یہ بھی کہیں بت پرستی اور دوسری چیزوں میں، خرافات میں داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی ذکر کر رہا ہوں۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ پلاسٹک کے گڈے، پلاسٹک کے گھوڑے، یا مثلا چونے سے بنے ہوئے یا مثلا کپڑے سے بنے ہوئے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال کے اور چھتری لگا کے اس کو شبیہ ذوالجناح بنا کر، تو بعض لوگ جو ہے مثلا اس کی زیارت کرتے، ان کو اپنے گھروں میں رکھے ہو۔ اب دیکھیں شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام بذات خود جو ہے وہ جائز ہے، ہمارے علماء فقہاء اجازت دیتے ہیں شبیہ ذوالجناح بنانا۔ اگر آپ اس طرح سے شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں کہ روز عاشور کی منظر کشی ہو، سرخ چادر ڈالیں، زین ڈلی ہوئی ہو، تیر جیسے اوپر بنے ہوتے ہیں، بعض مقامات پہ عاشور کے دن ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے ایک انسان کے اندر جو ہے وہ رونے والی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی اگر شبیہ ذوالجناح بنا رہے ہیں یقیناً، اور آپ کو گریہ آ رہا ہے، یقیناً باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی، علماء منع نہیں کرتے، لیکن آپ ایک پلاسٹک کا یا چونے کا یا کسی چیز کا ایک مجسمہ بنا کر اس کے اوپر آپ چادر ڈال کے اور اس کو گھروں میں رکھیں شو پیس، یا آپ الماری میں ڈیکوریشن کے طور پہ یہ امام حسین کے گھوڑے کی یہ شبیہ ہے، یہ تو بت پرستی ہے۔ بچے بھی زیارت کر رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، ایسی چیزیں غلط ہیں، ایسی چیزیں توہین مذہب کا ذریعہ بنتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا دیکھیں عزاداری امام علیہ السلام کا کوئی منکر نہیں ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ ہم سب کا جو ہے وہ ایمانی حق ہے، لہٰذا ایسی چیزیں ہم عزاداری امام حسین میں شامل نہ کریں جس سے مذہب کی بھی توہین ہو، اہل بیت اطہار کی بھی توہین لازم ہے۔ تو دنیا پھر ہمیں یہی کہے کہ دیکھو یہ شیعہ قوم جو ہے یہ بت پرستی کی طرف چلی گئی ہے، تو پھر ایسا ہوگا اگر ہم نے یہ رکھے مجسمے اس طرح رکھے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھے پھر یہ مجسمہ پرستی کی طرف یہ چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ دوسری اصلاح ہمارے یہ ہونی چاہیے، پہلی گھروں میں تصاویر جو منسوب ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، دوسری یہ اس قسم کے مجسمے نہیں ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین جو دور جاہلیت میں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور اپنے بتوں کے درمیان وہ ان کو خیالی شکلوں میں رکھتے تھے، چونکہ اپنے بتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کو بھی، تو مورتیاں عورتوں والی ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی فرمایا اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، یعنی کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی خبردار کیا کہ تم لوگ جو لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہو بدنامی کے ڈر سے، جی ناپسند کرتے ہو یعنی اپنے لڑکوں پر فخر کرتے ہو، تو اب یہاں پر تمہیں کیا ہو گیا؟ لڑکیاں اب تمہاری پیدا ہوں تو ان کو زندہ درگور کرتے ہو، اور اپنی جو بت کی مورتیاں بناتے ہو تو وہ عورتوں کی شکلوں والے بناتے ہو، اور ان کے درمیان فرشتے بھی ان کو بھی کھڑا کرتے ہو تو وہ بھی عورتوں والی شکل میں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو متنبہ کر رہا ہے۔
کہ تم اپنے بتوں کی مورتیوں کو لڑکیاں کیوں سمجھتے ہو؟ یعنی یہاں پر اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے بتوں کی مورتیوں کو لڑکیاں کیوں سمجھتے ہو، اور فرشتے بھی عورت نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں واضح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، تو لہٰذا یہ باطل نظریہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا تمہاری یہ تقسیم منصفانہ نہیں، غیر عادلانہ ہے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانو، جبکہ اللہ قرآن اور سورہ توحید میں واضح اعلان کر رہے لم یلد ولم یولد، تو نہ وہ صاحب اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو جو نر اور مادہ ہوتا ہے، جو نر اور مادہ ہے وہ حیوانات میں ہوتا ہے، نوری مخلوق میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے، وہاں پر تقسیم نہیں ہے۔ فرشتہ نور ہے تو وہاں پر یہ نر اور مادہ کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ حیوان میں، تو حیوان میں پھر حیوان کی آگے تقسیم ہوتی ہے، حیوان دوسرے جو چوپائے ہیں، یا پھر حیوان ناطق ہے یعنی جو ہم انسان ہیں، بولنے والے انسان، تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ نر اور مادہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ آیت نمبر 23 میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ ظن اور گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جو مشرکین اور کفار کیا کرتے تھے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، ظن اور گمان کی پیروی کرتے تھے۔ تو خواہشات نفس کی پیروی اور ظن اور گمان انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہاں البتہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ظن جو ہے وہ حجیت، جس ظن پر حجیت کی کوئی دلیل ہو تو پھر وہ ظن جو ہے وہ معتبر مانا جاتا ہے، اس کی ایک علیحدہ ایک علمی گفتگو ہے بہرحال۔ تو ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ تو اس آیت کا مفہوم جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بتوں کے نام رکھے ہیں، تمہارے اس کام کی اللہ کی طرف سے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ تم نے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے جو نام رکھے بتوں کے، ان کی کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ تمہارا یعنی اللہ کہہ رہے یہ اقدام شرعی نہیں ہے، بلکہ تمہارا یہ اقدام گمان اور ہوائے نفس کی پیروی پر ہے، جبکہ ہدایت واضح آ چکی ہے۔ تو اب اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تمہارا جو عمل ہے وہ دلیل شرع کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، یا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ تمہاری خواہشات کے۔ اب یہاں پر ہم سب کو کیا پیغام دیا اس آیت مجیدہ میں، یعنی آیت نمبر 23 میں ہم سب کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو بھی تم اقدام کرو، جو بھی کام کرو، اس کی شرعی حیثیت کو دیکھو، وہ کام قرآن اور سنت کے مطابق انجام دو۔ تو جو بھی جتنی بھی بڑی شخصیت ہو، جتنے بڑے نام والا ہو، جتنے بڑے مقام والا ہو، اگر کوئی کام قرآن اور سنت محمد وآل محمد کے خلاف انجام دیتا ہے تو وہ کام اس کا گمراہی پر مشتمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں صاحب تو اتنے بڑے، وہ تو فلاں بھئی شخصیات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن حجت ہے، ہمارے لیے سنت حجت ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ جو ہے وہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، تو لہٰذا ہم لوگ ہمارے لیے معیار حق نہیں، ہمارے لیے جو ہے نمونہ عمل ہمارے لیے قرآن ہے یا محمد وآل محمد کی پاک سیرت ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی اگر کوئی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے وہ گمراہی پر مشتمل کام انجام دے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر کام میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو کام اہل بیت نے نہیں کیا، جو کام قرآن نے جس کی اجازت نہیں دی، اس کی اپنی اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے بذات خود ایک کام وہ جائز ہو، حلال ہو اس وقت، لیکن آنے والے وقت میں وہ دین کا ہماری نسل حصہ قرار دے، وہ بدعت بن جائے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اس کے جواب دہ ہم لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنی خواہشات اور رسم و رواج اور محبت
اور عقیدت کی بنا پر دین میں کوئی چیز داخل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہم بھی مشرکین سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے اب ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگوں نے یا ہم نے رواج ایسے قائم کیے ہیں جو قرآن اور تعلیمات محمد وآل محمد کی بنیاد پر ہیں، یقیناً وہ رواج جائز بھی ہیں اور باعث اجر و ثواب بھی ہیں، کیونکہ جو بزرگوں نے کوئی ایسی بنیاد رکھی جو دین کو سامنے رکھے، قرآن اور تعلیمات آل محمد کو سامنے رکھے، وہ بذات خود جائز ہے، ثواب ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہمارے بزرگوں نے مثال کے طور پہ کوئی علاقے میں سرا خانہ بنا دیا مہمانوں کے لیے، اور ہم اس کو لے کے آگے چلے لوگوں کے لیے مثلا فری میں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ میں سے۔ یا مثلا بزرگوں نے مثلا کوئی ایسا پانی کا انتظام کیا اور ہم اس کو بعد میں اس کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ یا مثلا ہمارے بزرگوں نے مثلا غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ قائم کیا اور ہم اس سلسلے کو آگے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ تو لیکن اگر ہم نے کوئی ایسی چیزیں ایجاد کی اور چاہے وہ ہمارے بزرگوں نے بھی کی ہوئی ہوں، عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہم ان کی اصلاح کریں۔ مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے جاتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے روزوں پر، امام زادوں کے مزار پر، یا مثلا پیروں کے دربار پر جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ منت کی عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ منت کے تالے باندھ دیتے ہیں، باندھتے ہیں نا؟ اب جب آپ تالا باندھ کے آئے منت کا، بھئی وہاں تالا کھل گیا تمہاری منت پوری ہو گئی، یہی کرتے ہیں، منت کا تالا باندھ دیا وہاں پہ۔ ہم جب نجف اشرف میں تھے تو ہم وہاں درس پڑھتے تھے تو حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ بعض اوقات وہ جو خادم تھے حرم کے وہ بھی تنگ آ جاتے تھے کہ بھئی یہ پاکستانی اور انڈین، زیادہ تر یہ پاکستانی ہوتے تھے، یہ جو ہے آتے ہیں بڑا یہ یہاں پہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں کہ ہم صفائی کرتے ہیں، ابھی جالیوں کی صفائی کر کے فارغ ہوتے ہیں تو یہ آ کر جو ہے نا جالی کے اوپر یہ تالا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، فوراً ان کے پاس کٹر ہوتا تھا، مشین کے ذریعے سے وہ کاٹ دیتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے اب یہ تالا ضائع ہو گیا، اب وہ کتنے تالے باندھنے والے آتے تھے، عورتیں باندھتی، وہ کس کس تالے کی چابی لگواتے پھرے، اور اتنے تالے ان کو فائدہ بھی نہیں دینا، وہاں پر تو چابی بنوانا اور تالا نیا خریدنا برابر ہے، تو لہٰذا اب وہ سارے تالے ضائع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بندہ سمجھائے بھئی آپ لوگ جو جاتے ہو یہ مزارات پر، یہ جو تالے وہاں پر منت کے باندھ کے آتے ہو، اس کی کیا فائدہ ہے؟ وہ تو تالے کٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر دینا بھی ہے تو وہاں پر اس حرم کی انتظامیہ، وہاں کی جو ہے انتظامیہ کو کچھ پیسے دے کر آؤ تاکہ وہاں پر کوئی لائٹ میں آپ کا وہ حصہ آپ کی طرف سے شامل کریں، یا وہاں پر جو مہمان خانہ ہے وہاں پر آنے والے زائرین کو کھانے میں وہ انتظام، تاکہ ثواب ملے۔ یا اسی طرح سے پاکستان میں مزارات میں بھی تالے لگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مثلا مزارات کے اوپر جاتے ہیں، مثلا چادریں بہت چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں مزارات جو انبیاء کے مزارات ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نیک اور صالح لوگ کے مزارات ہیں، ان کو آپ آباد رکھیں، جو مومن ہیں نیک اور صالح لوگوں میں سے، جو اہل ایمان جن کے دلوں میں 12 اماموں کا نور ولایت ہے، آپ یقیناً ان کے جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام یا ان کی اولادوں کے مزارات کو آباد رکھیں، وہاں پر جھاڑو دیں، عطر لگائیں، باعث اجر و ثواب ہے۔ نیک لوگوں کی قبور کو آپ جو ہے آباد کیے ہوئے، وہاں پر لوگ آئیں تاکہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں، وہاں پر ذکر خدا کریں، تسبیح پڑھیں، یعنی یہ انسان تاکہ اللہ کے قریب ہو، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے مزارات پہ جا کے ہم وہاں پر سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، علماء حرام کرا دیتے۔
یا مزارات پہ جاتے ہیں لوگ منت کی کیا چڑھاتے؟ چادر. ایک نے چادر چڑھائی، پھر دوسرے نے چڑھائی، پھر تیسرے نے چڑھائی، پھر چوتھے نے. خدا گواہ ہے اگر کوئی یہ منت مانے نا، خدایا میرا فلاں کام ہو گیا، آل رسول میں سے فلاں سید زادی کو چادر پہناؤں گا، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. یہ منت مانے آپ، ضرورت مند اس صاحب قبر کی قبر کے اوپر ایک چادر ہے، آپ اور ہزاروں چادریں چڑھا رہے ہیں. اس کو چادروں کی ضرورت نہیں ہے. چادروں کی ضرورت ہے اولاد رسول کو، چادروں کی ضرورت ہے رسول کی امت کی غریب عورتوں کو. ان کو چادریں پہنائیں، ان کو لباس پہنائیں، جو ثواب ہے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا وہ ہمیں بڑے شوق سے کرتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. تو بہرحال یہاں پر جو ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اسی میں ایک اور چیز، مثلا بعض لوگ جاتے ہیں کہ مزارات سے جا کے مثلا کیا کرتے ہیں، تبرکاً دھاگا لے آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں باندھتے ہیں. بھئی یہ منت کا دھاگا ہے، ایسے کہ نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے دور میں تو یہ پیر فقیر یہ بہت سارے ہم دھاگے لے آتے ہیں، جہاں سے بھی ہم لے آئیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں رسول اللہ کا مزار تھا کہ نہیں تھا؟ کبھی آپ نے سنا علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے امام حسن امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی قبر سے دھاگا لیا یا ہاتھ میں باندھا منت کے طور پہ؟ سنا کبھی؟ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب عالیہ نے کوئی دھاگا باندھا ہو؟ جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک سے کوئی دھاگا لے کے باندھا ہو؟ اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنائیں. سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اس کی آیات آل رسول کی شان میں. کیا کیا تھا؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، مولا علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی تھی ہم روزہ رکھیں گے 3 دن. شہزادے صحت مند ہو گئے، مولا علی اور بی بی فاطمہ نے روزہ رکھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. گھر کی کنیز نے جب دیکھا کہ یہ پاک ہستیاں روزہ رکھ رہے ہیں، بی بی فضہ نے بھی روزہ رکھا اور پھر 3 دن روزہ رکھتے رہے. فقراء غریب سائل آتے رہے اور وہ کھانا ان فقراء کو ضرورت مندوں کو دیتے رہے. اب دیکھیں قرآن کے مطابق جو منت مانی گئی ہے اہل بیت نے، وہ کون سی منت مانی ہے؟ روزہ. اہل بیت کا طریقہ اپنائیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بخشش ہے. تو لہٰذا اب اور جو عقیدت کے راستے محبت والے اہل بیت اطہار کو بھی نظر آتے تھے، وہ ہم چیز اپنائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنائی. اپنی اصلاح کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو یہاں پر جو ہے یعنی اس چیز کی یہاں پر لہٰذا آیت مجیدہ نے ہمیں جو پیغام دیا کہ اپنی خواہشات اور ظن پر عمل نہ کرو. یہاں پر جو ہے ایک جو ہے ہم پیغام دے رہے ہیں موجودہ دور میں، چونکہ ہم سے بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. موجودہ دور میں بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے کہ یوٹیوب پر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حسن اللہ یاری، جو افغانستان کے ہیں. تو وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جو ہے مناظرانہ گفتگو کرتے ہیں، تو جس سے اور ان کا انداز جو ہے وہ مختلف انداز سے. حسن اللہ یاری صاحب کو ہم یہی کہیں گے کہ نصیحت کے طور پہ دیکھیں، پہلے تو ہم اپنی نوجوان نسل سے بھی کہیں گے کہ ایسی چیز کی طرف آپ رغبت نہ رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ مناظرہ کر رہے ہیں، وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب سے ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، جو جس طرح سے آپ مناظرہ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نام لیتے ہیں، جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں، کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہی روش تعلیم دی تھی؟ ہرگز نہیں دی تھی. امام علیہ السلام نے احترام اور ادب ہر چیز کا لحاظ سکھایا تھا. آپ اگر مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو احسن انداز اپنائیں.
آپ ان کی کتب کے میں سے حوالے جات نقل کریں اور ان کو دعوت فکر دیں، نہ کہ آپ جو ہے کسی کے مقدسات کے اوپر آپ طعن و تشنیع کریں، گالم غلوظ سے ان کو یاد کریں، کفر کے ساتھ نسبت دیں۔ اس طرح سے آپ مذہب کی خدمت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آپ امت مسلمہ بھی تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ تو لہٰذا روش وہ اپنائیں جو روش ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مناظر کی تعلیم دی تھی۔ دوسرا، حسن اللہ یاری صاحب کے نام پیغام کہ وہ فقہا اور مراجع الزام کے اوپر بڑی جسارت کرتے ہیں۔ میں مناسب نہیں ہے کہ وہ تہمتیں ذکر کروں آیت اللہ خامنائی کے بارے میں، آیت اللہ سستانی کے بارے میں، فقہا کے بارے میں نازیبہ زبان، تہمت اور اس طرح سے۔ اگر آپ فقہا پر مطمئن نہیں ہیں، آپ کو فقہا کی علمی آراء پر آپ مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر علمی دم ہے، اگر آپ کے اندر علمی جرت ہے، تو پھر آپ جائیں حوضہ علمیہ نجف اشرف میں بیٹھ کے فقہا سے بات کریں، قم المقدس میں آپ جائیں، آپ ان سے بات کریں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا وہاں پر، آپ پھر وہاں سے اپنا بیان ریکارڈ کر کے آپ نجف پہنچا سکتے ہیں علماء کے ذریعے سے۔ آپ اپنے علمی اشکالات کریں فقہا کے اوپر، آپ کو جواب نہ ملے پھر لہذا آپ عوام الناس میں بیٹھ کے فقہا کے اوپر بات کریں، فقہا پر جسارت کریں، فقہا پر تہمت لگائیں اور اپنے آپ کو آپ نسبت دیں کہ میں مذہب شیعہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بتائیں، آپ تو قوم اور ملت کو یتیم کر رہے ہیں۔ بتائیں پھر ہماری عوام، ہماری قوم جو ہے فقہا مرجعیت سے جب جدا ہو جائے گی، وہ احکام شرعی کس سے لے گی؟ جہلا سے لے گی، جو ممبروں سے پھر جو جہلا آتے ہیں پھر ان سے اپنے احکام شرعی معلوم کرے گی۔ کون ان کو احکام شرعی بیان کرے گا؟ کیا یہ فقہا یہ قرآن اور سنت سے یہ صحیح استفادہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اگر آپ کو کسی سے ذاتی اختلاف ہے تو آپ جائیں ان کے ساتھ خود بات کریں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فقہا کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے اوپر تہمت لگانا، آپ دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں اور آپ اہل بیت اطہار کے جو سادہ مومنین ہیں ان کی گمراہی کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدمت دین کرنا چاہتے ہیں، مومنین میں آپ تعلیمات آل محمد کو پیش کریں۔ آپ مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، علمی انداز سے کریں، آپ ان کی کتابوں سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، علمی انداز سے کریں۔ بعض لوگ جب ان کے ساتھ مناظرہ کے لیے آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ تم اپنے مولوی کو لے کر آؤ، تم اپنے ملا کو لے کر آؤ۔ میرا حسن اللہ یاری صاحب سے یہی سوال ہے، آپ غیروں کو کہتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے مولوی کیوں نہیں آتے بحث کرنے کے لیے؟ میرا آپ سے ہے کہ آپ جو فقہا مراجع الزام پر جو جسارت کرتے ہیں تو پھر آپ عوام الناس میں بیٹھ کر یہ جسارتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی گمراہی کے مقدمہ فراہم کرتے ہیں؟ آپ پھر خود کیوں نہیں فقہا سے بحث کرتے؟ کیوں ان فقہا سے گفتگو نہیں کرتے جو آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے؟ آپ صرف بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ گمراہی اور اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے آیت نمبر 24 اور 25 دو آخری آیات، ام للانسان ما تمنا وللہ الآخرۃ والأولی، کیا جو کچھ انسان تمنا رکھتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے؟ انسان جو بھی تمنا کرتا ہے کہ انسان کو مل جاتا ہے، حالانکہ دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 24 میں اللہ نے بت پرستوں اور گمراہ لوگوں کو پیغام دے دیا کہ یہ جو آرزوئیں رکھتے ہیں کہ وہ انہیں مل جاتی ہیں، ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کیا یہ جو تم آرزوئیں رکھتے ہو کیا تمہاری آرزوئیں تمہیں مل جاتی ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ
انسان تمنا اور آرزو کیوں کرتا ہے؟ ہر انسان تمنا اور آرزو کرتا ہے نا کہ نہیں کرتا؟ تو یہ انسان تمنا اور آرزو کیوں کرتا ہے؟ جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ میری قدرت اور طاقت محدود ہے، میرے اختیار سے یہ کام باہر ہے، پھر انسان تمنا کرتا ہے۔ جو کام انسان کی قدرت اور طاقت کے اندر ہوتا ہے اس کی آرزو نہیں کرتا، جو قدرت اور طاقت سے باہر ہوتی ہے اس کی تمنا کرتا ہے۔ جب تک شادی کے اسباب نہیں ہو رہے تمنا کرتے کاش میری شادی ہو جائے، جب تک پیسہ نہیں ہے آرزویں کر رہے ہیں کاش میرا اچھا مکان ہو، کاش میری اچھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس فلاں آئی فون ہو، ایسے۔ تو جب تک اس کا جو ہے وہ کیا ہے، طاقت اور قدرت جو اس کی محدود ہے، اس وقت تک وہ آرزویں کرتا ہے۔ تو انسان کی کبھی یہ آرزو اور تمنا جو ہے وہ سچی ثابت ہوتی ہے اور کبھی سچی ثابت نہیں ہوتی۔ سچی کب ثابت ہوتی ہے انسان کی آرزو اور تمنا؟ جب انسان اس کام کے لیے محنت بھی کرے اور وقت بھی دے، تب جا کے انسان کی وہ آرزو اور تمنا پوری ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ انسان چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کو اچھی تعلیم بھی دے اور اس وقت کے انتظار بھی کرے، تو پھر جب یہ تعلیم اچھی دے گا تو پھر جا کر ہو سکتا ہے 20 سال بعد جو ہے 25 سال بعد جا کے اس کا بیٹا اچھا ڈاکٹر بنے۔ تو محنت بھی اور وقت بھی۔ اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے میں انجینئر بنوں، اس کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، پھر محنت کرنی ہوگی، وقت بھی دینا ہے اور محنت بھی کرنی، تب جا کے اس کی آرزو پوری ہوگی۔ ایک شخص چاہتا ہے میں عالم دین بنوں، پہلے اس کو مدارس دینیہ میں جانا ہوگا، پھر حوزات علمیہ میں جانا ہوگا، اور کتنے سال جو ہے وہ رشتہ داروں سے ہر ایک سے دور رہ کے علم دین حاصل کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ تمنا اور آرزو پورے، وقت بھی دیا ہے اور محنت بھی۔ تو لہٰذا کچھ آرزویں اور تمنا پوری کرنے کے لیے انسان کو وقت بھی دینا پڑتا ہے اور انسان کو محنت بھی کرنی۔ آج بچے معاشرے امتحانات دے رہے کہ ہم اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں، یہ اس وقت پاس ہوں گے یہ بچے ہمارے جوان جب محنت بھی کریں گے اور وقت بھی دیں گے پڑھائی کو۔ تو لہٰذا کھیل کود میں میدانوں میں جائیں گے تو یقیناً یہ کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ پہلی بات۔ دوسری بات محنت اور وقت۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ آرزویں ہی رہ جاتی ہیں۔ مثلا انسان یہ کہے کہ میرا پوری دنیا پہ تسلط ہو جائے، نہیں ہو سکتا، یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں۔ انسان یہ کہے کہ میں پورے مال کی پورے اموال پر میرا جو ہے وہ قبضہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ کہے کہ میرے پاس مرغی ہو جو روزانہ سونے کا انڈا دے، یہ آرزو پوری، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے۔ تو لہٰذا یہ تمنائیں یہ آرزویں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے، تو اسی طرح سے دیکھیں مائیکل جیکسن ایک بہت بڑا جو ہے وہ گلوکار تھا، اس کی یہ تمنا تھی کہ میں 150 سال زندہ رہوں۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر 8-10 ہر وقت اس طرح ساتھ رہتے تھے جیسے آج کسی وزیر اعظم کے ساتھ باڈی گارڈ ساتھ رہتے ہیں، ڈاکٹر ساتھ رہتے تھے۔ رات کو سوتا تھا تو وہ ایسے کیمپ میں جو ہے آکسیجن والا ہوتا تھا شیشے کا، تو جس میں وہ سانس اس کو مشینری کے ذریعے تو تازہ ہوا اور اس طرح سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب 150 سال جینے کی اس نے تمنا کی تھی، میڈیکل چیک اپ بھی ہوتے تھے، ڈاکٹرز بھی ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، لیکن ڈیتھ کب ہوئی؟ 50 سال کے بعد اس کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ اس لیے تو اللہ کہہ رہے عَمَ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، کیا جو کچھ انسان تمنا رکھتا ہے وہ اسے مل جائے گا؟ نہیں، بہت ساری تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ فرعون نے چاہا حضرت موسیٰ کو ختم کرے، ماؤں کے شکم کو اس نے وہاں سے حمل گروائے، اور وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ جب وہ دریا کو عبور کر رہے تھے اس وقت تک اس کی کوشش تھی کہ حضرت موسیٰ کو ختم کرے۔ دریائے نیل حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ عبور کر گئے، اور یہ حضرت موسیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسی دریائے نیل میں غرق ہو کے مر گیا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں غرق ہو رہا ہوں اور وہ بچے ہوئے۔ اس کی تمنا تھی کہ میں موسیٰ نبی کو ختم کروں، لیکن خود مٹ گیا، نبی خدا کو نہ مٹا۔ تو بعض تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اسی طرح سے بعض تمنائیں
جو ہے مثلا مثال کے طور پہ بعض تمناؤں میں سے مثلا بنی امیہ نے بڑی تمنائیں کی تھی آل محمد کو مٹا دیں. کربلا میں آئے تھے 30,000 کا لشکر، یزید کا لشکر آیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام لے کر آئے. بنی ہاشم کے 18 جوان تھے. تو اس میں اولاد فاطمہ میں سے جو 3 سید واپس گئے تھے زندہ کربلا سے، ایک امام زین العابدین علیہ السلام، ایک امام محمد باقر علیہ السلام، اور ایک حضرت حسن مصنع. یہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند، بی بی فاطمہ کبریٰ کے شوہر اور امام حسین کے داماد. یہ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، ان کو پھر کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے ان کو مدینہ بھیج دیا گیا. امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام یہ دونوں کوفہ سے شام، شام سے پھر یہ کربلا، اور کربلا سے مدینہ گئے. 3 افراد اولاد فاطمہ میں سے، 2 امام اور ایک غیر امام حسن مصنع. ان سے اولاد فاطمہ کی یعنی اولاد فاطمہ چلی، نسل جناب فاطمہ چلی، فاطمی سادات. اب 3 افراد کربلا سے گئے تھے. فاطمی سادات آج دنیا کے کونے کونے میں آباد ہیں، لیکن کہیں پہ بھی بنو امیہ کی اولاد ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. جو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، جن کو مٹانا چاہتے تھے آج وہ دنیا کے کونے کونے میں آباد ہیں. اور اگر کہیں بنو امیہ کا نام و نشان ہے بھی صحیح تو وہ اپنے لیے آر و ننگ سمجھتے ہیں، ننگ و آر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کریں کہ ہم بنو امیہ میں سے. تو لہٰذا اسی طرح سے بنی عباس، انہوں نے بھی بڑے مظالم کیے، ظلم ڈھائے. ان کی کوشش تھی کہ ہم اولاد آل علی کا خاتمہ کر دیں. اپنے زمانے میں اتنا انہوں نے ظلم کیا کہ بنی عباس نے حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اللہم صلی علی امام کے زمانے میں بغداد شہر کی جو دیوار، جو شہر کی دیوار بن رہی تھی، وہ ایک موٹائی میں بہت بڑی تھی. تو اس میں جب زندان سے سادات نکلتے تھے، اس دیوار کے اندر ان سادات کو زندہ چن دیا جاتا تھا، اور جیلیں بھری گئیں، قید خانوں میں بند کیا گیا، ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا گیا. لیکن وہ بنی عباس ختم ہو گئے اور اولاد فاطمہ آج بھی موجود ہے. تو لہٰذا جو ان کی تمنا تھی وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. اسی طرح سے ملتا ہے کہ تاریخ میں کہ امیر شام کے کچھ سپاہی آئے تھے 1,00,000 دینار لے کے حضرت ابوذر کو خریدنے کے لیے، کہ یہ 1,00,000 دینار لے لو، علی کی محبت کو چھوڑ دو. حضرت ابوذر غفاری نے کیا کیا، اپنی چٹائی ہٹا کر وہ خشک روٹی دکھا کے فرماتے ہیں میرے پاس یہ موجود ہے، میں بھوکھا تو رہ سکتا ہوں، یہ خشک روٹی کھا سکتا ہوں، علی کو چھوڑ کے امیر شام کا میں پیروکار نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ دنیا والوں کی یہ تمنا ہی رہ گئی. تو لہٰذا جو تمنائیں باطل ہوتی ہیں وہ تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے تاریخ میں ایک اور چیز بھی، ہمارے علماء میں سے ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، شہید ثالث. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی. یہ بہت بزرگ مجتہد تھے اور اپنے زمانے کے جو قاضی بھی تھے، اور ان شہید ثالث ان کا نام یہ شہید کیا گیا، علامہ قاضی نور اللہ شوستری اعلی اللہ مقامہ. انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین کی پہلی جلد میں یہ نقل کیا. دیکھیں دنیا والوں نے کی تمنا تھی کہ آل محمد کے حبداروں کو مٹائیں. تو علامہ قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں ملتان، لاہور اور گجرات میں اور دہلی میں، ملتان، لاہور، دہلی، گجرات میں ایک صدیقی فیملی آباد ہے. کون سی فیملی؟ صدیقی فیملی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی نسل سے ہیں، ان سے یہ صدیقی کہلواتے ہیں، یعنی حضرت محمد بن بکر کی اولاد سے ہیں تو یہ صدیقی. تو وہ علامہ قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں یہ نسبت درست نہیں ہے. یہ صدیقی جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی نسل سے نہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ ایک سید کبیر الدین تھے
جو ہند میں اس وقت یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے ان کی اس مجتہد کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت ہندوستان تھا سارا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہند میں سید کبیر الدین تھے، ان کے پاس یہ صدیقی حضرات یہ تاجر بھی تھے، ان میں سے بہت زیادہ دیندار لوگ تھے، یہ اپنے خمس کی رقم ان کی طرف بھیجتے تھے، انہوں نے ان کے مذہب حقہ کی تصدیق کی، اس تصدیق سے یہ صدیقی کہلواتے ہیں، تو لہٰذا یہ نہ سید ہیں اور نہ یہ حضرت ابوبکر کی نسل سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صدیقی جو ہیں یہ اصل میں انہوں نے تقیہ کا راستہ اختیار کیا اس دور میں، چونکہ پہلے زمانے میں جہاں پہ بھی معلوم ہو جاتا آل محمد کے حبدار اور شیعہ آباد ہیں تو نواسب جو ہیں حملہ کرتے ان کی آبادیوں کو اجاڑ دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صدیقی اس لیے کہلوایا کہ شاید ہم تقیہ کی حالت میں آ کے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر سکیں، وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس لقب نے بھی کوئی ان کو فائدہ نہ پہنچایا، تو بہرحال وہ کہتے ہیں ان کی تصدیق کی وجہ سے یہ صدیقی کہلواتے تھے، تو بہرحال دنیا والوں کی تمنا تھی کہ وہ آل محمد کے حبداروں کو مٹا دیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 30,000 کی تعداد آج سے 450 سال پہلے، تو اب الحمدللہ ملتان میں تو ماشاءاللہ یعنی لاکھوں کی تعداد میں صدیقی فیملی کے جو اہل ایمان موجود ہیں اور ملتان کے ارد گرد بھی موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ آیت نمبر 25 کا پیغام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، یعنی بت پرست کہتے تھے کہ مالک دنیا اور آخرت کا کون ہے؟ بت پرست کہتے تھے ہمارے بت ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، آخرت اور دنیا کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آخرت کو مقدم کیا پھر دنیا کو بیان کیا، تو گویا بتا دیا کہ آخرت کا مالک اللہ ہے، یعنی دنیا میں اس طرح جیو کہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکو، دنیا کا بھی مالک اللہ ہے اور آخرت کا بھی مالک اللہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی خبردار کر دیا جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آخرت میں بھی ہم بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آخرت کا بھی مالک میں ہوں اور دنیا کا بھی مالک میں ہوں، تو لہٰذا پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ محمد